محمد پہ تُونے جو قرآن اتارا، محمد پہ تُونے جو قرآن اتارا، کروڑوں دلوں میں بسا ہے وہ سارا، کروڑوں دلوں میں بسا ہے وہ سارا۔ اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا۔ اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا۔ ماشاء اللہ، سب کی تبارک دعا اللہ، یہی ہے بس، بالکل ماشاء اللہ۔ آمین۔ تو اب بہت فرمائش ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال آپ سے کرنا جی چاہوں جی گا، جناب۔ اور وہ میں ذاتی طور پر بہت دیر سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں ذاتی طور پر۔ ویسے تو اب میں جب کروں گا تو سبھی مشتاق ہو جائیں گے۔ بے شک۔ سوال یہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، اور ماشاء اللہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت قریب ہے، قریبی گھر ہے آپ بالکل۔ کا۔ اپنی دلی کیفیت بتائیے گا کہ مسجد نبوی سے اتنا قریب رہ کر آپ کو کیا ہوتا ہے دل میں؟ یعنی ہم تو بڑے بد نصیب ہیں کہ بہت دور ہیں، وہاں جاتے ہیں تو پھر وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے پلٹ کر واپس نہ آئیں، اور گناہ گار اتنے ہیں کہ دربار میں جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ صحیح بات۔ میں تو بہت کانپ جاتے ہیں میری ٹانگیں کہ جب مواجہ شریف کے سامنے آتے، اتنا گناہ گار، اتنا خطا کار بندہ اللہ تعالیٰ کا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو وہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ وہاں قریب رہتے ہیں، بہت قریب ہیں آپ، مدینے کے پڑوسی ہیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پڑوسی ہیں آپ۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہنا حضور کیسا لگتا ہے، یہ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، اور ایک ایسی کیفیت ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس کو بیان کرنا، یہ ایک ایسی روحانی کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتا ہے تو واقعتاً اس کی وہی کیفیت ہوتی ہے کہ ٹانگیں اس کی لڑکھڑانے لگتی ہیں، اور دل اس کا جو ہے وہ دھک دھک کرنے لگتا ہے کہ اپنی یہ گناہ گار شکل لے کے آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا پیش کرے گا۔ قیامت کے دن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا کہ میرے شہر میں تم رہتے ہو، تم نے کیا پایا میرے شہر سے، اس سوال سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ منورہ میں رہنے کے آداب بھی سکھلا دے، جس شہر میں امام مالک جیسے غلام رہتے تھے، بے شک، جو نکلے ہی نہیں مدینہ بے منورہ سے شک۔ کبھی۔ کیا بات، تو اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہمیں بھی عطا فرما دے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ قاری صاحب، شاہد نعمانی صاحب، آپ نے قرآن سے کیا فیض حاصل کیا، بلکہ کیا جناب، فیض کیا حاصل کیا، میں تو آپ سے خود کہوں گا اس سے بڑھ کر فیض غالباً اور کیا ہوگا کہ آپ کو تو ماشاءاللہ دل میں قرآن اترا ہوا ہے، جاتے ہوئے، آتے ہوئے، چلتے پھرتے، سفر میں ہر وقت تلاوت ہی کرتے رہتے ہیں آپ۔ الحمدللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، اب اس الحمدللہ، سے بڑھ کر اور فیض کیا ہوگا کہ آپ کی زبان پر قرآن ہی جاری ہوگا۔ الحمدللہ۔ بس یہ بچپن سے ایک عادت تھی، جب میں چھوٹا سا تھا، اسکول کا بھی جب میں کام کر رہا ہوتا ہوں تو یہاں پر تو میں لکھ رہا ہوں، ہوم ورک کر رہا ہوں، لیکن منہ پہ قرآن پاک کی تلاوت، کچھ نہ کچھ جیسے ہوتا ہے نا گنگنانا، پڑھنا۔ تو اس وقت سے لے کے الحمدللہ ابھی بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ بے خیالی میں آدمی جیسے بیٹھا ہے، لیکن وہ قرآن کی آیت خود بخود ایک اللہ کے فضل و کرم سے آ جاتی ہے، قرآن ایک وظیفہ بن گیا، ایک وظیفہ بن کیا گیا، بات ہے، الحمدللہ۔ اور کسی نہ کسی کے انداز میں سفر میں ہوں یا کہیں راستے میں، تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ قرآن پاک مختلف انداز میں۔ اچھا، پھر ایک یہ ہوتا ہے کہ جس قاری کی تلاوت سننے کا ایک دل چاہ رہا ہے نا کہ بھئی کافی عرصہ ہو گیا کہ شیخ شریم کی تلاوت نہیں سنی یا شیخ سبیتی صاحب کی نہیں سنی، تو کوشش کرتا ہوں خود ہی پڑھنا شروع کر دوں، تھوڑی بہت دل کی تسکین ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ ایس ایم ایس آ رہی ہیں، کالز بھی آ رہی ہیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ ناظرین کی طرف سے پرزور فرمائش ہے کہ قاری عبد الباسط عبد الصمد کی آواز میں قاری سعد شاہد نعمانی صاحب تلاوت فرمائیں۔ تو میں گزارش کروں گا ناظرین کی طرف سے کہ قاری عبد الباسط عبد الصمد کی آواز میں، ان کے انداز میں آپ تلاوت فرمائیں۔
میں ضرور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا. قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام ہے جی اور کوئی ان کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا. جو ان کا ایک قرآن پاک میں ایک مقام تھا، صحابہ کرام اور یہ ہمارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، اس کے بعد جتنی بھی ہستیاں آئی ہیں، جو قراء آئے ہیں پڑھنے کے حوالے سے، فن کے حوالے سے جو سب سے بڑا نام اس وقت وہ شیخ محمود خلیل الحصری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. لیکن چونکہ عوام میں جو ایک مقام ہے قاری عبدالباسط صاحب کا، کتنے لوگوں نے ان کی تلاوت سن کے اسلام قبول کیا. جی تو یہاں مختصراً میں ان کے انداز میں تلاوت پیش کروں گا. اصل میں تلاوت کے تھوڑے سے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ ابتدائی طور پہ ایک اعوذ باللہ سے، بسم اللہ سے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ تھوڑی سی اس میں، تو تھوڑے سے اصول سے ہٹ کے جی میں صرف ان کی ایک مختصر سی تلاوت پیش کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جی جناب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز. تو یہ اچھا، یہ بالکل ہی ایک الگ ان کا مصری انداز تھا. جی جی، اصل میں ہر جگہ کا ایک اصول ہوتا ہے، مطلب وہاں کی زبان، وہاں کا ایک انداز. اب عربی زبان مختلف جگہ بولی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے انگریزی زبان، جیسے آپ دیکھیں کہ امریکہ میں جو انگلش بول رہے ہیں وہ جی تھوڑی سی مختلف ہے، برٹش مختلف بول رہے ہیں، آسٹریلین تھوڑی مختلف بول رہے ہیں. تو ایک لب و لہجہ ہے، یہ ایک لمبی ایک بات ہے، انشاءاللہ اس پہ پھر کسی وقت ڈسکس کریں گے. جی تو مختصراً یہ ہے کہ ہر جگہ کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. قرآن پاک مصر میں جو ماشاءاللہ پڑھا گیا ہے، یہ ایک خاص انداز ہے ترتیل کا. اس کو ترتیل میں جو وہاں کے جو قراء حضرات پڑھتے ہیں، اور نمازوں میں خاص طور سے جو انداز اختیار کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے تدویر. جی یا محافل میں، یا جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے جو بھی مختلف ائمہ کے انداز پیش کی، یہ ہے تدویر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے حدر. حدر کہتے ہیں کہ جس کو رمضان میں جو قراء اور حفاظ جو ہے وہ تراویح میں پڑھا کرتے ہیں. شیخ عبد الرحمن السدیس صاحب اور شیخ شریم صاحب کی تلاوت آپ سنتے رہتے ہیں، یہ حدر ہے. لیکن جب یہ نماز میں پڑھتے ہیں تو وہ تدویر ہوتی ہے. ماشاءاللہ. اور کسی محفل میں، مجلس میں قرآن پاک اگر پڑھا جائے تو وہ ترتیل کے انداز میں اس کو پڑھا جاتا ہے. ماشاءاللہ. یہ فرق ہے. ماشاءاللہ. ناظرین کرام، بہت ساری باتیں ابھی رہ گئی ہیں، اور یقیناً جو فرمائش شیخ شریم صاحب کی ہے اور فضیلت الشیخ عبد الرحمن السدیس صاحب کی ہیں، تو وہ تو اب جو بقیہ وقت بچا ہے، یعنی 10 منٹ ہیں یا غالباً 6-7 منٹ ہیں، اس میں تو نہیں ہو سکتا. تو اب ہم نے اسی لیے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کو اگلا پروگرام تو دیکھنا ہی ہوگا، اور شیخ عبد الرحمن السدیس صاحب کے انداز میں تلاوت سننا ہے. تو آپ کو پاکستان میں جو ناظرین ہیں، جمعۃ المبارک رات 10 بجے عالم آن لائن کا انتظار کریں. پاکستان سے باہر مڈل ایسٹ میں، یعنی سعودی عرب، اور سعودی عرب کا جب ذکر ہوتا ہے تو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، دوحہ، قطر، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، وہاں پر آپ یہ پروگرام اتوار کو دیکھ سکیں گے شام 7 بجے.